نکاح کی پہلی رات کے آداب. عجیب سوال ہے. سہیل صاحب گجرات انڈیا سے پوچھتے ہیں کہ میری شادی قریب ہے, شادی والی رات کے اسلامی آداب کیا ہیں؟ بھائی جائیں اور بیگم کو بولیں آداب, بڑی تمیز سے بات کریں ان سے, یہی آداب ہے. وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی, بڑا ادیب تھا, تو وہ جب دلہن کے کمرے میں گیا اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں بات چیت کیسے شروع کروں نا. تو ادب و آداب کا بہت ہی ڈسا ہوا تھا بیچارہ وہ, کہ بغیر, بہت ہی تمیز والا خاندان تھا کہ بھئی جب بھی بات کرنی چاہیے انسان کو بڑی تمیز سے کرنی چاہیے. تو دلہن سے بات کرنے کے لیے کافی دیر سوچتا رہا کہ کیسے بات شروع کروں. تو جا کے بیگم سے کہتا ہے کہ بھئی آپ سے میری کل شادی ہوئی تھی, میں اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو آپ بھی جو ہے نا ان آداب کے ساتھ بیگم سے بات چیت شروع کریں. تعویذ گنڈا کر کے شادی کرنے کا حکم. سہیب صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں, سہیب کریم, شکر ہے کوئی کراچی سے بھی کسی نے سوال پوچھا. میرا ایک دوست ہے تعویذ کر کے لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے, یہ تعویذ کرنا جائز ہے؟ کوئی بھی ایسا عمل کرنا, مسمرزم یا کوئی رقیہ کرنا, یا کوئی ایسا عمل جس سے کسی کے دماغ کو آپ کیپچر کر لیں اور پھر وہ مجبور ہو جائے, یعنی بعض دفعہ دماغ کو قابو کر لیا جاتا ہے اور وہ پھر جو آپ اس کے دماغ میں ڈالتے ہیں وہ چلا جاتا ہے. تو اس طرح سے بعض یہ جادوگر لوگ یا بعض عامل لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ کسی کے دماغ کو کیپچر کر لیتے ہیں, تو وہ مجبور ہو جاتا ہے اور پھر وہ ایسی لڑکی جو ہے نا وہ مجبور ہو جاتی ہے شادی کرنے پر. اس طرح کی کچھ عملیات, غلیظ گندے عملیات ہوتے ہیں, اور یہ اس طرح کے کام زیادہ تر خراب لوگ ہی کرتے ہیں, اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت ہی زیادہ ہیں اور یہ پائیدار بھی نہیں ہوتا. تو یہ وقتی ہوتا ہے لیکن اس سے زندگی ناکام گزرتی ہے. تو یہ عمل جائز نہیں ہے, کیونکہ کسی پہ جیسے بندوق رکھ کے جبر کرنا جائز نہیں ہے, تو اسی طرح کوئی ایسا عمل کر کے کہ وہ بالکل ہی مسخر ہو جائے, یہ بھی جائز نہیں ہے. البتہ میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کے لیے اس طرح کا رقیہ, اس کی اجازت ہے. کیا کڈنی, نہیں یہ سوال نکال دیں فی الحال. جوان لڑکا ہوتے ہوئے ماں کا جاب کرنا, کسی کا لڑکا جوان ہو تو اس کی ماں کے لیے جاب کرنا کیسا ہے, جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بنت اختر یو پی سے. دیکھیں اسلام میں عورت کا جو اصل وظیفہ ہے وہ گھر کی چار دیواری ہے. قرآن مجید میں صاف ہے, وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی, کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑو. مجبوری ہو تو جاب بھی کر سکتی ہیں. تو جب بیٹا ماشاءاللہ جوان جاب کر رہا ہے تو والدہ کو کے لیے افضل یہی ہے, بہتر یہی ہے کہ وہ شریعت کے مزاج کے مطابق یہی ہے کہ وہ گھر میں رہے. اگر بہرحال وہ جاب کرتی ہے, اس شریعت کے یعنی پابندی کا خیال کرتے ہوئے, اس جاب کو حرام نہیں کہا جائے گا, لیکن بہرحال یہ کام شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے, اسلام اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا. الا یہ کہ کوئی ایسی جاب ہو جس میں انسانیت کی خدمت ہو, جو خواتین ہی کر سکتی ہیں, جیسے کوئی گائنی کی ڈاکٹر ہیں, یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں بعض ایسے چیزیں پرچیز کرنی ہوتی ہیں, خواتین کے کچھ لباس ہوتے ہیں جو مردوں کے لیے ان کو سیل کرنا حیا کے خلاف ہوتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں جس میں خواتین ہی کی ضرورت پڑتی ہے وہ وہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ بلا ضرورت شدیدہ عورت کے لیے شریعت میں جاب کو پسند بہرحال نہیں کیا گیا. قرآن مجید کے نسخے پر کچھ لکھنا کیسا ہے؟ بنت یوسف, اگر کوئی آن لائن قرآن پاک کے ترجمے کا کورس کر رہا ہو اور وہ اس کے لیے گھر میں تلاوت والا قرآن استعمال کرے اور اس پر پینسل وغیرہ سے لکھ لیا کرے, تو اس میں کوئی بے ادبی یا گناہ تو نہیں ہے؟ نہیں, کچھ نہیں ہے بھائی, لکھ سکتے ہیں. پرنٹڈ تصویروں کو کس حد تک مٹانا ضروری ہے؟ مسز شہریار کراچی سے. بچوں کی کتابوں پر اندر اور باہر جو تصویریں بنی ہوتی ہیں انہیں کس حد تک مسح کیا جائے؟ کیا صرف آنکھوں پر بلیک مارکر پھیر دینا کافی ہے؟ اس طرح گڑیا کو کس حد تک مسح کیا جائے گا؟ صرف آنکھوں پر بلیک مارکر نہیں, اس کی ناک بھی آپ کر دیں تاکہ پورا چہرہ مسح ہو جائے. آنکھیں اور ناک اگر آپ نے مسح کر دی تو انشاءاللہ وہ پھر اس میں گناہ نہیں رہے گا. اسی طرح بچوں کی جو گڑیا ہوتی ہے, اس میں اگرچہ اختلاف ہے فقہا کا کہ بچی کے لیے گڑیا سے کھیلنا جائز ہے یا نہیں. تو راجح قول یہی ہے کہ بچی کے لیے جاندار گڑیا سے کھیلنا جائز نہیں ہے, کیونکہ جو حدیث آتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گڑیا سے کھیلتے تھے. تو بہت سے فقہا کی رائے یہ ہے کہ اس گڑیا کی تصویر واضح نہیں تھی, اس لیے کہ تصویر کی جو ناجائز ہونے کے جو دلائل ہیں جو پتلے کے, اور اس میں تو کوئی فرق نہیں رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ اتنے شدید ہیں کہ اس کے ہوتے ہوئے یہ جو ایک روایت آ رہی ہے کہ حضرت عائشہ گڑیا سے کھیلتی تھیں, ان کے پاس ایک گڑیا تھی, تو وہ واضح نہیں ہے اس میں کہ وہ گڑیا کی شکل واضح بھی تھی یا نہیں تھی, کیونکہ جو گڑیا کی شکل اگر واضح نہ بھی ہو تو بھی عربی میں اس کو دنیا کہہ دیا جاتا ہے. لیکن دیگر فقہا اس کے قائل ہیں کہ بچی کے لیے گڑیا سے کھیلنا جائز ہے. احتیاط بہرحال اسی میں
کہ آپ بچیوں کو جاندار یعنی چہرے والی گڑیا سے نہ کھیلنے دیں. اگر بچی کے لیے آپ نے گڑیا خریدی ہے تو اس کے چہرے کو یعنی آنکھوں کو اور ناک کو آپ مس کر دیں, اس کو جلا دیں یا کوئی ایسا بنا دیں, کچھ بگاڑ دیں اس کو, تو پھر جائز ہو جائے گا انشاءاللہ. کلاس میں سب آیتیں سجدہ والی آیت پڑھیں تو کتنے سجدے واجب ہوں گے؟ گل جان بشیر کراچی سے پوچھتے ہیں. ہم تجوید کی کلاس میں, اچھا یہ پوچھتے ہیں لیکن یہاں سوال پوچھنے والی لڑکی ہے, خاتون ہے, تو یہ بنت گل ہوں گی میرا خیال ہے. ہم تجوید کی کلاس میں 21 لڑکیاں پڑھتی ہیں, جب سجدے کی آیت آتی ہے تو ایک دفعہ باجی وہ آیت پڑھتی ہیں اور ایک دفعہ سب الگ الگ اس آیت کو پڑھتی ہیں, تو اس کی وجہ سے کل کتنے سجدے لازم ہوں گے؟ ایک ہی سجدہ لازم ہوگا. سجدے والی آیت بار بار پڑھی جائے یا کسی سے بار بار کسی آیت کو سنا جائے تو ایک سجدہ واجب ہوتا ہے. ہاں مختلف آیتیں اگر سنی جائیں یا پڑھی جائیں تو پھر مختلف سجدے واجب ہوتے ہیں. اور ایک ہی کلاس میں ایک آیت کو ایک ہی مجلس میں اگر آپ کئی دفعہ پڑھیں گے تو ایک واجب ہوگا. مجلس بدل جائے گی تو 2 سجدے واجب ہو جائیں گے, جتنی مجلسوں میں پڑھیں گے وہ. لیکن کلاس میں اگر جگہ بدل جائے نا, یعنی ایک ہی کلاس میں آپ ایک کونے سے اٹھ کے دوسرے کونے پہ چلے جائیں, یا مسجد کے ایک ہال میں, مسجد میں آپ ایک جگہ سے, مسجد میں تو ہال بھی نہیں, مسجد میں آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جائیں تو بھی وہ ایک ہی سجدہ واجب ہوگا. لیکن مسجد اور کلاس کے علاوہ آپ اگر ویسے ہی کہیں باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ چلے جائیں اور پھر سجدہ تلاوت والی آیت پڑھیں تو پھر مستقل سجدہ واجب ہوتا ہے. تو آپ نے جو بہرحال جو صورت پوچھی ہے اس کا جواب تو بہت سادہ ہے کہ جتنی دفعہ بھی ایک آیت پڑھی جائے گی یا سنی جائے گی اسی مجلس میں, اسی کلاس میں, تو وہ ایک ہی سجدہ واجب ہوگا.